ان کے لحاظ سے بھی میں دلیل امام رازی کی روایت سے پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ کتاب حضرت صدیق اکبر یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کوئی چھپی ہوئی ملتی نہیں، ان سے ہی آگے لکھا گیا۔ تو یہ لفظ جو ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا ان کا، لیکن آسان بڑے ہیں، ترجمہ ہر کسی کو ویسے ہی آ جائے گا، کیونکہ میں جب ترجمہ کروں گا تو وہ پھر کاٹ کے اس کو ایک نئی گستاخی بنا کے پیش کریں گے۔ یہ کہہ کے انت اعز الناس الی فقرا واحبہم الی غنا، یہ کہہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک، لیکنی لا اعرف صحت قولک۔ تو مخالف فریق میں جتنے حضرات ہیں میں انہیں کہوں گا کہ ذرا عوام کو یہ ترجمہ کر کے بتا دیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ادب، احترام، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ابھی میں ایک اگلی تقریر پیش کروں گا جو روافض نے بھی مانی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ خطبہ دیا تھا۔ اب کیا گستاخی کا فتویٰ معاذ اللہ وہاں تک لگایا جائے گا، امیر المومنین تک، یا کم از کم امام رازی کو تو اس میں معاذ اللہ لایا جائے گا؟ نہیں، مقام کے مطابق اس کا مطلب بتایا جائے گا، جس میں سیدہ کے کھاتے نہ جھوٹ پڑے گا نہ عیب آئے گا، اور وہی خلاصہ نکلے گا جس پر آج ان لوگوں نے شور مچا رکھا ہے۔ ورنہ ڈائریکٹ اگر دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں کہ جب مانگ رہی تھیں تو خطاب پر تھیں، یہ لفظ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں یہ کئی گنا بھاری الفاظ ہیں۔ کیا لفظ ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادعت، دعویٰ کیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے فضائل و کمالات کو بیان کر کے آگے حدیث کے حوالہ دیتے ہوئے فرما دیا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا اس کے لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں لیکنی لا اعرف صحت قولک۔ یہ اس تمام طبقے پر جو کہتے ہیں یہ آج تک کہا ہی کسی نے نہیں، اور پھر جب ہم نے ابھی اکابر کی مثالیں بیان کی تو وہ اکابر بھی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن انہیں یہ کہہ کر کہ وہ ایک مولوی صاحب تھے کچھ سال پہلے وہ فوت ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک مولوی صاحب نہیں، وہ کتنے اکابر ہیں۔ اور پھر جو ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں صحابہ کی بات بتاؤ، تو میں صحابہ کی بتا رہا ہوں، اور زمانے کے اتنے بڑے امام کے حوالے سے جنہیں فخر رازی کہا جاتا ہے، اور یہ الفاظ میں ترجمہ نہیں کر رہا لیکن ان کے لیے یہ میں پیش کر رہا ہوں، سکرین پہ انہیں نظر آئیں گے، اور انہیں کہوں گا کہ مزید کوئی گستاخیوں کے گھوڑے دوڑانے کی بجائے پہلے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ، کیونکہ ابھی تک تو وہ اردو کتاب تصفیہ کی 4 لائنوں کا بھی ترجمہ تشریح نہیں بتا سکے، دن رات زور لگا کر سب مل کر، اور ابھی تک وہ الکوثر الجاری کا جو 1 صفحہ دیا تھا اور اس صفحے کی 4-5 لائنیں تھیں جن کا ترجمہ کرنا تھا، جو میں نے خلاصے کے طور پر ذکر کیا تو وہ میری ایک جدا گستاخی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لقمہ حرام سے بچایا۔ تو جس نے لکھا ہے، جو ہزاروں اماموں کے بھی استاذ ہیں، یعنی بالواسطہ اور بلا واسطہ، تو انہوں نے جو بات لکھی یا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اماموں کو کینسل کرتے جاؤ، اور پھر اب لگتا ایسے ہی ہے کہ ایک نیا اصول کلام، ایک نیا علم عقائد، ایک نیا اصول فقہ
چونکہ یہ جو مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ نور الانوار، وہ حسامی، وہ توضیح تلوی، وہ شرح عقائد، اس کو تو چھوڑ کر نئے قوانین وضع کیے جا رہے ہیں جن کی جڑیں نہ زمین میں ہیں اور ٹہنیاں نہ آسمانوں میں ہیں، اور ہم تو اس عقیدہ اہل سنت یہ حامل ہیں، اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ تو اس بنیاد پر اب یہ علم ہے، یہ امام رازی ہیں ذکر کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو جتنا وہ جانتے ہیں اور جتنا انہوں نے پہرا دیا ہے شان سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جتنی ان کی خدمات ہیں اتنا اور کوئی بھی نہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہوم ورک ہے ان لوگوں کے لیے جو روزانہ فضائی تقریریں کرتے ہیں۔ آج تک ایک حوالہ اپنے موقف پر، ایک حوالہ بھی کہ اس چیز پر تاریخ میں کس نے کیا حکم لگایا ہے نہیں پیش کر سکے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ تاریخ میں کبھی یہ کسی نے کہا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا تھا میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تاریخ میں جس نے بھی روافض کا رد کیا ہے ان کی اس دلیل کا تو مجھے ایک بھی بتاؤ کہ جو ان لفظوں کے بغیر رد کر کے گزر گیا ہو۔ جس نے بھی کیا ہے وہ الفاظ کسی نہ کسی جہت میں، چونکہ وہ نقص عیب نہیں تو وہ لفظ بولے ہیں، اور یہاں تک چلو ائمہ نیچے تو وہی رہا، میں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت سے نکلے ہوئے الفاظ پہلے باقاعدہ تمہید باندھ کے جنہوں نے کہا کہ آپ کا مال و دولت کے لحاظ سے خوشحال ہونا جتنا مجھے پسند ہے اتنا اور کسی کا نہیں، مجھے اپنی بیٹیوں سے وہ پیار نہیں جو آپ سے ہے عقیدت مجھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس فرمان کے پیش نظر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے، میں نے جو کہا کہ یہ بات تو روافض بھی مان گئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دختر رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کی کتنی عقیدت تھی۔ این اس وقت جب یہ مسئلہ چل رہا تھا فدق کا، جو گفتگو ہوئی، یہ حق الیقین ہے روافض کی، ان کے بقول حق الیقین ہے، اور ملا باقر مجلسی کی ہے۔ اس کے اندر اس نے صفحہ نمبر 327 پر یہ لکھا ہے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سیدہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آج ہمارا موضوع ہے، تو دونوں کا جو مکالمہ روافض اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں ان نفوس قدسیہ کا، وہ سنو۔ اس کے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پس ابو بکر گفت کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پدرے تو نسبت با مومنان مشفق و کریم و مہربان و رحیم بود، کہ جن کی آپ شہزادی ہو ان کے ہم پر احسانات ان گنت ہیں۔ پدرے تو آپ کے ابا جان مومنوں پر مشفق تھے، کریم تھے، مہربان تھے اور رحیم تھے۔ یہ چار الفاظ بولے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وبر کافران عذاب
علیم و عقاب عظیم بود، اور آپ کے ابا جان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر عذاب علیم تھے اور عقاب عظیم تھے۔ یہ کہنے کے بعد دوست نمی دارت شمارا مگر ہر سعادت مندے، کہ صرف سعادت مند بندہ ہی آپ سے عقیدت رکھتا ہے۔ وہ دشمن نمی دارد شمارا مگر ہر بدبخت، صرف بدبخت ہی آپ کا بغض رکھتا ہے۔ یعنی اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صرف خوش بخت بندہ ہی آپ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، اور صرف بدبخت ہی آپ سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا، میں اقتباس مختصر پیش کر رہا ہوں، با خدا سوگند میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من از رائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تجاوز نہ کردام، کہ میں نے حکم رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تجاوز نہیں کیا۔ فدق کا جو معاملہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں نے تجاوز نہیں کیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ باذن وہ کردام، فیصلہ میں نے سرکار کے حکم سے اذن سے کیا ہے۔ وہ خدا را گوامی گیرم کہ شنیدام از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گفت، ما گروہ انبیاء میراث نمی گزاریں، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے، کہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ یہ حدیث میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو الفاظ بولے اس موضوع کے، وہ آخری الفاظ، ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ باغ فدق اگر نہیں دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی تو نہیں دیا، پھر خود بھی تو استعمال نہیں کیا۔ یعنی یہ حقیقت اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی ویسے تو پھر حصہ بنتا تھا وراثت میں، انہیں بھی نہیں دیا، اور انہیں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روکا۔ جب سب نے اجلاس کیا کہ ہمیں مانگنا چاہیے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ حدیث ہے، اس بنیاد پر ہمیں یہ فدق سے حصہ نہیں مل سکتا۔ بہرحال یہاں جو لفظ ہیں ان سے آگے تو کچھ بولا نہیں جا سکتا تھا، اور یہ سارے سنی خطباء کو، علماء کو یاد کرنے چاہیے، اور روافض کی کتاب سے یہ بتانا چاہیے کہ تم بک بک کرتے ہو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، بے حیاؤ، اپنی کتاب تو پڑھو کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کہاں تک کافر کر دی تھی۔ تو یہ لفظ ہیں، کہنے لگے تو سیدہ امت پدر خودی، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تم اپنے ابا جی کی امت کی سردار ہو، صرف عورتوں کی نہیں، یہ جو خود سردار ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء علیہم السلام، یعنی یہ عاجزی انکساری کی حد ہے۔ کہا تو سیدہ امت پدر خودی، کہ اپنے ابا جی کی امت کی تم سردار ہو، آپ سردار ہو، و شجرائے طیبہ از برائے فرزندان خود، اور اپنے فرزندان کے لیے تم مبارک درخت ہو، شجرائے طیبہ ہو جہاں سے آگے نسل رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلنے والی ہے۔ انکار فضلے تو کسے نمی تواند کرد،
تمہاری فضیلت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، انکار فضل تو